بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم 21ویں پارے کی سورہ روم، اس کی ابتدا رومیوں کے مغلوب ہو جانے کی خبر سے فرمائی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں دو بڑی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک قیصر جن کو روم پر غلبہ حاصل تھا، دوسری کسریٰ جن کو ایران پر غلبہ حاصل تھا۔ رومی اہل کتاب تھے اور اس کے مقابلے میں ایرانی آتش پرست یعنی آگ کو پوجنے والے تھے۔ اتفاق سے جب رومی ایرانیوں سے شکست کھا گئے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو طنز دیتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو، عیسائی اہل کتاب خدا کو ماننے والے مغلوب ہو گئے اور ہمارے بھائی ہم بتوں کو پوجتے ہیں، وہ آگ کو پوجتے ہیں، ایرانی وہ غالب آ گئے، لہذا ہمارا تمہارے اوپر غلبہ ہوگا۔ ویسے بھی انہی دنوں میں اسلام مادی حیثیت سے بہت زیادہ کمزور تھا، کفار مکہ طاقتور تھے، تو اس دور میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ اہل ایمان انشاءاللہ غالب ہوں گے، یہ کفار مغلوب ہوں گے۔ اس پر وہ بڑے ہنستے مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن اللہ کا نظام چند ہی سالوں میں رومی عیسائی پھر ایرانیوں پر یعنی مجوسیوں پر غالب آ گئے، اور اسی طرح غزوہ بدر میں سن 2 ہجری میں انہی دنوں میں کچھ ہی دن کا فرق تھا کہ مسلمان کافروں پر غالب آ گئے، کفار کے 70 کے قریب بڑے سردار مارے گئے۔ آگے فرمایا گیا منکرین آخرت کو متنبہ کر کے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات اور زمین آسمان کسی صحیح غرض سے ایک میعاد معین کے لیے پیدا فرمائے ہیں، جس کے بعد دوسرا عالم ہوگا جس کا نام عالم آخرت ہے۔ پھر ان کی عبرت اور بصیرت کے لیے یہ بتایا گیا اولم یسیروا فی الارض، یہ دنیا میں گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے جنہوں نے بھی حق باتوں کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا، وہ کس طرح تباہ اور برباد ہوئے۔ دوسرے رکوع میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے واقع ہونے اور مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی دلیلیں یہ مانگتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل کہ جس ذات نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے وہ انسان کو دوبارہ عدم سے وجود میں لا سکتے ہیں، اس کے پاس جزا سزا کے سب معاملات یعنی اسی کے پاس جانا ہے۔ انسانوں میں سے جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اللہ کے احکام کے مطابق اعمال کیے، وہ قیامت میں اہل جنت میں سے ہوں گے اور جنت کے باغوں میں مسرور ہوں گے۔ ان کے برخلاف جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، آخرت کا انکار کیا، وہ سب عذاب کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس طرح مومن اور کافروں کا حال اور انجام بتلا کر ترغیب دی گئی کہ لوگ ایمان لائیں، اعمال صالحہ کریں، پھر عمل صالح میں خصوصاً 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ کی پاکی اور حمد بیان کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا، یخرج الحی من المیت، وہ اپنی قدرت کاملہ سے جاندار کو مردہ سے نکالتے ہیں یعنی انڈے سے، اور اسی طرح فرماتے ہیں یخرج المیت من الحی، اور مردے کو یعنی انڈے کو زندہ مرغی سے نکالتے ہیں، یحیی الارض بعد موتها، زمین کو مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد دوبارہ تر و تازہ سرسبز کر دیتے ہیں۔ وہی قدرتیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے۔ تیسرے رکوع میں کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار چیزوں کا تذکرہ فرما کر اللہ کی قدرت اور اس کے نظام حکمت کو سامنے لا کر یہ بتلایا گیا کہ ایسی قدرتوں کو دیکھتے ہوئے حشر نشر کا قائل نہ ہونا یہ تو بے عقلی اور بے وقوفی ہے۔ اس کے لیے پہلی دلیل من آیاتہ ہی اللہ کی قدرت اور وسعت سے کہ انسانوں میں سے سب سے اول انسان آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر آپ کی ذات سے دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ پھیلایا۔ دوسری دلیل اس رب العالمین کے قدرت کی کہ اللہ ہی نے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری ہی جنس سے عورتیں پیدا فرمائیں، ازدواجی زندگی کا سلسلہ دنیا میں قائم فرمایا تاکہ باہمی زوجین میں محبت ہمدردی رہ سکے۔ تیسری دلیل اس کے وسعت اور قدرت کی کہ آسمانوں کا خلق السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمینوں کا پیدا کرنا، اور انسانوں میں باوجود ایک طریقے خلقت کے ان کے چہرے، رنگ روپ، لب و لہجہ، اختلاف السنتکم و الوانکم مختلف کیے۔ چوتھی دلیل کہ دن اور رات کا ہونا، رات میں آرام کر کے نیند سے سکون حاصل کرنا، دن میں کام کاج کر کے روزی کمانا۔ پانچویں دلیل اس کی رب العالمین کے قدرت کی کہ بجلی اور بارش کو بیان کرنا، بجلی چمکتی ہے، پانی برستا ہے، مردہ اور خشک زمین میں جان آتی ہے۔ چھٹی دلیل اس کے قدرت کی یہ بیان فرمائی کہ یہ آسمان زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، کائنات میں سب اسی کے حکم کے مسخر ہیں، اسی کے نظام قدرت کے ماتحت اور پائبند ہیں۔ وہی ذات ہے جس نے انسانوں کو اول بار پیدا فرمایا، وہی مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ روم کے چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرما کر شرک کی خباثت کو بیان فرمایا۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، جب تم اپنے غلام اور ماتحت کو اپنی کسی چیز میں شریک نہیں سمجھتے، اسے تصرف کا حق نہیں دیتے، تو زمین و آسمان یہ سب رب العالمین کی ہیں، اور اس میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کا شریک کرنا یہ تو انصاف نہیں ہے، یہ تو بغیر دلیل کے ایک شرک کرنا ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، فرما رہے ہیں بلکہ یہ ظالم تو بغیر دلیل کے اپنی خواہشات کا اتباع کرتے ہوئے کہتے ہیں فلاں اللہ کا شریک ہے، فلاں اللہ کا شریک ہے۔ آگے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اسی کی ہی اتباع کرو۔ جو بھی اسلام سے اعراض کرے گا وہ حقیقت میں گویا کہ فطرت سلیمہ کو چھوڑ کر فرار اختیار کر رہا ہے، اور جو فطرت سے فرار اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کچھ لوگ دین فطرت کو چھوڑ کر علیحدہ علیحدہ جماعتیں اور فرقے بناتے ہیں، فرماتے ہیں، اور اس پر پھر کے آگے بتایا کہ وہ خوش اور قانے ہیں کہ وہ ان کے پاس ایک دین ہے، وہ ٹھیک ہیں۔ یہ انتہائی ایک خراب بات ہے۔ ان کی بیجا باتوں میں سے اگلی بات یہ بتائی کہ اذا مس الناس ضر، فرماتے ہیں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور ظاہری امداد کا سہارا نظر نہیں آتا تو دعوا ربهم منیبین الیہ، وہ پروردگار کی طرف رجوع کر کے اسی ذات کو پکارتے ہیں۔ پھر جب ان پر ثم اذا اذاقهم منہ رحمہ،
रब्बुल आलमीन की तरफ से उनकी बेकसी पर रहम फरमा कर उनकी तकलीफ़ या मुसीबत को दूर फरमा देते हैं। तो इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम बिरब्बिहिम युशरिकून, ये शिरक पर उतर आते हैं और लियकफ़ुरू बिमा आतैनाहुम, अल्लाह ताला के उन इनामात और एहसानात उन पर नऊज़ बिल्लाह ये इतराते हुए, तकब्बुर व गुरूर करते हुए नऊज़ बिल्लाह कहीं शिरक करते नज़र आते हैं, कहीं और मासी में मुब्तला हैं। फिर क्या, इन तुसिबुम सय्यतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, फिर उनकी बदआमाली शिरक व कुफ्र की वजह से कोई नागवार हालत पेश आ जाए तो उस वक्त में इदा हम यक़नतून, वो बड़े मायूस हो जाते हैं और ख़ुदा की नऊज़ बिल्लाह ऐसी शिकायतें करते हैं जैसे रब्बुल आलमीन ने उन पर कोई इनाम व एहसान ही नहीं किया। आगे फरमाया, ये रिज़्क़ की तंगी और फराखी, राहत और तकलीफ़, ये सब रब्बुल आलमीन के कब्ज़े कुदरत में है। अन्नल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। आगे ये फरमाया गया, फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़, फरमाते हैं आप जब सब कुछ अल्लाह ही का है तो लिहाजा तंगी के खौफ से किसी का हक़ दबाना ये गलत है। क़राबतदार, मिस्कीन, मुसाफिर, उनके हुकूक अल्लाह की रज़ा के हासिल कर देने, अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए दे देने चाहिए। आगे फरमाया कि वमा आतैतुम मिर रिबल लियरबु फ़ी अम्वालिन्नास, जो इसलिए किसी को गिफ्ट देते हैं ताकि कल डबल देगा, फरमा रहे हैं ये अल्लाह के यहाँ बढ़ता नहीं है। फिर फरमाया गया कि भाई हर वक्त तुम अल्लाह के नाम पर माल खर्च करना या आमाल सालिह हासिल करना, उसमें अल्लाह की रज़ा मकसूद रखो। आगे 5वें रुकू में ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, ये बताया कि दुनिया में फितना और फसाद और ख़राबियाँ असल ये इंसान की ही खुद काश्त है, ये इंसान की बदआमाली के बाइस ज़ाहिर होती हैं। अब उसका इलाज ये है कि इंसान दीन क़य्यिम यानी दीन फ़ितरत यानी इस्लाम की हकीमाना तालीमात को इख्तियार करे, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। फिर आगे फ़न्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्ल, कुछ गुज़िश्ता कौमों की बदआमालियों के नताइज ज़िक्र फरमा कर फरमाया कि शिरक का अंजाम बहुत बुरा है। फिर आगे वमिन आयात ही से अल्लाह की कुदरत का तज़किरा फरमाया कि देखो अन युरसिल रियाह मुबश्शरात, हवाओं का भेजना, लोगों को बारिश की खुशखबरी देना, फिर उसके ज़रिए लितजरी अल फुल्क बेअम्रे, बारिश से पानी, दरिया, समंदर, उनमें कश्तियों का चलना, जिससे लितबतगो मिन फ़ज़्ले, तिजारत के रास्ते खुलना। फिर फरमाते हैं इन हवाओं के ज़रिए बादलों को आसमान में जिस तरह भी रब्बुल आलमीन चाहे जहाँ चाहे वहीं फैलाते हैं। फ़यबसुतु फ़िस समाए कैफ़ यशा, ये अल्लाह की बेशुमार निशानियाँ देख कर भी अल्लाह को न पहचानते हैं। गोया कि ये फरमाया कि अंधे और बहरे हैं, ज़िंदा होने के बावजूद ये तौहीद का इनकार करके गोया के मुर्दा हैं, कुरान मजीद की दावत से फ़ायदा नहीं उठा सकते। और छठे और आखिरी रुकू में इंसान की हालत का नक्शा खींचा गया कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन, शुरू में बचपने में कमज़ोर और नातवां इंसान, फिर जवानी आती है, क़ुव्वत और दानाई वाला होता है, फिर बुढ़ापा आता है, वही ज़ौफ़ वही नातवानी आ जाती है। जो खुदा ऐसी कुदरत वाला है जो इंसान को एक हाल से दूसरे हाल पर पलट दे, उसकी मुखालफत करके, उसके अहकामात का इनकार करके क़यामत में मुजरिम बनकर पेश होना पड़ेगा। और उस दिन की सख्तियाँ, उस दिन की हैबत को देखकर इन मुजरिमीन के होश व हवास बाख्ता हो जाएंगे और वो युक़सिमुल मुजरिमून, कसम खाकर कहेंगे मा लबिथु गैर साआ, हम दुनिया में एक साआ से ज़्यादा नहीं ठहरे। फरमाते हैं फिर इस कुरान के ज़रिए
ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن افسوس ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ دلائل ماننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ نعوذ باللہ ان کی ہٹ دھرمی اور زیادہ بڑھتی رہتی ہے۔ وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے ان مطلوبہ نشانات کو بھی دیکھ کر آقا علیہ السلام کی بات نہیں مانتے، بلکہ نعوذ باللہ یہ بدبخت تو یہ کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، یہ تو جادو ہے، یہ تو جھوٹ ہے۔ آخر میں فرمایا گیا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، آقا علیہ السلام ایسے ہٹ دھرموں کے ماننے اور ایمان نہ لانے کی کوئی بھی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ ان کی توقع ہی چھوڑ دیجئے، ان کے زیادتیوں پر صبر کیجئے، خدا کے وعدے کے منتظر رہیں۔ اللہ کا وعدہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ہو کر رہے گا، اور یہ معاندین ناکام اور اہل حق کامیاب ہوں گے۔ تھوڑے ہی دن صبر و تحمل کرنا پڑے گا ان منکرین کی طرف سے، خواہ کس طرح کی بھی باتیں آئیں آپ برداشت کیجئے۔